ڈاکٹر صاحب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے جو 22 نکات یعنی غزہ اور حماد اسرائیل کی جنگ بندی کے اوپر تھے، وہ ساری چیزیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کے کہنے پر حملہ ہوا، اس کے بعد کیجویلٹی کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، امداد جا نہ سکی، ان لوگوں کی پراپرٹیز تمام ایسٹ تمام لائف یعنی تباہ و برباد کر دی گئی۔ پھر بھی آخر میں جو دباؤ کے تحت معاہدہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ 22 پوائنٹ ہے، تو اب وہاں کہہ رہے ہیں کہ حماس نے بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے جس سے یہ جنگ بند ہو رہی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ وہاں خوشی تو منائی جا رہی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اتنے سالوں سے جاری جنگ جس کو مزاحمتی طور پر حماس یا اس قسم کی دوسری تنظیموں نے زندہ رکھا ہوا ہے، اسرائیل جو ہے وہاں سے چلا جائے گا، یہ وہ امن جو ہے یہ کیسے قائم ہوگا، ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی، کیا جو حماس ہے اس کو وہ ڈس آرم ہونا وہ قبول کر لیں گے، کیا وہاں یعنی کوئی مغربی کنارہ جو ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ کمفرٹیبل ریہیبلیٹیشن کی طرف جا سکے گی۔ اس پر ذرا نوٹ دیجئے کہ یہ جو اس وقت آج کچھ لوگ پاکستان میں بھی پروگرام ہو رہے ہیں، غزہ کا جو امن معاہدہ ہے ٹرمپ کا، اس کا مستقبل کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ اقبال صاحب، مستقبل تو آپ کے سامنے آ چکا ہے، اب اس سے زیادہ مستقبل ہم کیا دیکھیں۔ ایگری کر لیا ہے انہوں نے سیز فائر پہ، اب یہ جو اس وقت اپڈیٹ ہے کہ دونوں سائیڈیں جو ہیں اب پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گی۔ خوشائند بات یہ ہے کہ معصوموں کی جان بچے گی، چلیں اس پہ تو ہم شکر کرتے ہیں، لیکن اس کے جو دور رس نتائج ہیں، جو آپ کے سوالات ہیں کہ کیا دو ریاستی حل ہوگا، اب نہیں ہوگا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ انہوں نے بھوک پیاس کو ہتھیار بنا کے معاہدے پہ دستخط کرا لیے، اب اس میں یہ ہوگا کہ غزہ کی ری بلڈنگ ہوگی۔ ری بلڈنگ کے لیے ملبہ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی کو 10 سال تو ملبہ اٹھانے کے لیے چاہیے، پھر 20-25 سال اسے ری بلڈ کرنے کے لیے چاہیے۔ کوئی 4.5-5 ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ جب اسے ری بلڈ کیا جائے گا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کا کیا انٹرسٹ ہے بڑی طاقتوں کا کہ یہ سب کچھ کریں، یعنی اتنا پیسہ خرچیں۔ اس کی سیدھی سی بات ہے کہ غزہ کا جو علاقہ ہے، ساحلی پٹی ہے، وہ اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہاں پہ یہ اب ایک سمجھے کہ کمپلیکس بلڈ کریں گے اور یہاں پہ بلڈنگز بنا دیں گے۔ جو 2 ملین فلسطینی ہیں وہاں پہ ان کو بڑی بڑی وہ سستی بلڈنگز بنا کے دیں گے کہ یہاں رہ لو۔ اب وہاں جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز آئیں گی مستقبل میں، اور جو 5 ٹریلین ڈالر کا وہاں پہ ری بلڈنگ ہونی ہے، اس میں بھی ان کا حصہ ہوگا۔ پھر جو وہاں سے ٹریڈ اور کاروبار اور اگلے جتنے بھی سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، جب تک وہ کاروبار چلنا ہے، وہاں پہ اب وہ ان کے لیے چیپ ورکرز کے طور پہ فلسطینی کام کریں گے۔ یہ ہو گیا ارینجمنٹ لانگ ٹرم۔ اس میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسرائیل کا کیا فائدہ؟ اسرائیل کا تو بالکل نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مزاحمتی تو حماس نے آخر تک مزاحمت جاری رکھی، اور یہی وجہ ہے کہ آخر کار بھی یعنی ماننی پڑی کچھ شرائط ان کی کہ وہ پیچھے۔ اینڈ نوٹ دیکھتے ہیں اقبال صاحب، مزاحمت کی بہت مزاحمت کی جو انہوں نے کرنا تھا کیا۔ اینڈ نوٹ دیکھتے ہیں کہ جو کہانی ہے وہ کس نوٹ کے اوپر اینڈ ہوئی ہے۔ اینڈ نوٹ یہ ہے کہ حماس نے ریٹریٹ کیا ہے، اپنی حالات کی اور واقعات کی مجبوری کے تحت اس 20 نکاتی فارمولے پہ سائن کیا ہے، اور یہ جو اپ ڈیٹڈ 20 یا 22 جتنے بھی پوائنٹس تھے، یہ تو آپ کے وزیر خارجہ نے کہہ دیا کہ یہ وہ پوائنٹس نہیں ہیں جس پر جو ہمیں ڈرافٹ دکھایا گیا تھا۔ اب جو ہمارے وزیر اعظم نے تو کہہ دیا تھا ہم نے سارے مان لیے، بنایا ہوا ہے، لیکن وزیر اعظم پر وزیر خارجہ کے بیان میں کنٹروورسی سائن ہوئے ہیں۔ جی سر، تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور اس میں صرف چلے ایک خوشائند بات یہ ہے کہ معصوم جئیں گے، اب وہ کن حالات میں جئیں گے، کن سیاسی ٹرمز پہ جئیں گے، یہ آپ کو آنے والے دن بتا دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب وجہ یہ ہے کہ یہ تو امید ہے نا کہ ایسا شاید ہو جائے، کیونکہ ان کی طرف سے تو یہ جو بچوں کا قتل عام تھا، 60-70 ہزار لوگ وہاں انہوں نے اس طریقے سے ان کی تباہی بربادی ہوئی، بیچاروں کو بھوک سے بھی مار دیا گیا، ویسے قتل کیا گیا، بمبوں سے قتل کیا گیا۔ تو مسلمان ممالک تو کچھ نہ کر سکتے، جو گرنٹر 8 ممالک ہمارے درمیان میں کودے ہوئے ہیں،
یہ کہاں تک اس کو وہ روک تو ہم پائیں گے؟ جانتے ہیں قصہ 1 سے 1.5 لاکھ کشمیری بھی شہید کیے گئے ہیں، وہاں پہ بھی یہی پلے بک تھی، غزہ میں بھی وہی پلے بک ہے، بھوک پیاس اور قید کی صورت میں معاہدوں پہ دستخط لیے گئے ہیں، یہ ہوا ہے۔